جو انسان ماضی میں رہتا ہے وہ غمگین رہتا ہے, جو مستقبل میں رہتا ہے وہ پریشان رہتا ہے, اور جو حال میں رہتا ہے وہ خوشحال رہتا ہے. تو آپ جب قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں نا تو وہ آپ کو صاحب حال بنا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کہ بھائی رازق اللہ ہے, عزت ذلت اللہ کے پاس ہے, رزق تمہارا اللہ کے پاس ہے, زندگی موت اللہ کے پاس ہے, یہ اللہ کو سپرد کر دو, پیچھے کوئی چیز رہ گئی ٹینشن والی. جو حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اس کا ایمان ہی نامکمل ہے. اس نے پالنے والی صف پہ ایمان ہی نہیں لایا. ماضی میں جو ہو چکا, انسان ماضی میں جا کے اس کو بدلنا چاہتا ہے. حد چیک کریں کہ جو اللہ نے ویسے ہی گزار دی اس کو جا کے پھر بدلنا چاہتا ہے. جس انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے. واہ واہ. تو بس اگر اپنی غلطیاں آیا ہو رہی ہیں نا تو سمجھ جاؤ کہ رحمت آن پہنچی. تو خوبی دیکھنی ہے تو دوسرے میں دیکھنی ہے, خامی دیکھنی ہے تو اپنے اندر دیکھنی ہے, اور اب خود کو بدلنا ہے انشاءاللہ. اس دن ایک صاحب آئے, کل کمائی جو جمع پونجی تھی اس سے فلیٹ خریدا ادھر ہی ہمارے آس پاس ہی, اور پھر وہ فلیٹ بیچنا پڑ گیا کیونکہ وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں کسی بھی شریف و نفس انسان کے لیے کسی صورت بھی وہ گوارا نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں کل جمع پونجی تھی, اب مجھے وہ فور سیل لگا دی ہے میں نے کہ میں نکلوں کسی کونے خدرے میں جاؤں, کم از کم ان لوگوں سے تو بچوں. میں نے جب اعتراض اٹھایا تو کہتے تم اپنے کام سے کام رکھو. تو یہ بالکل حقیقت ہے جی. بلکہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی رائٹر نے کوئی گناہ لکھا اور اس گناہ کو بڑا انجوائبل بنا دیا لکھتے ہوئے, جتنے لوگ اس بندے کی اس تحریر کو پڑھ کے اس گناہ کی لذت لیتے رہیں گے ان کو گناہ ملتا رہے گا, اس کو گناہ ملتا رہے گا جس نے وہ لکھا تھا. تو اب آپ سوچیں کہ یہ کانٹینٹ اگر پڑھا ہوا ہے اور اس کو دیکھ کے کوئی بندہ موٹیویٹ ہو رہا ہے اور وہ بھی گالم گلوچ پہ آ رہا ہے, خرافات کی طرف آ رہا ہے, تو وہ اسی طرح گناہ میں شامل ہے جیسے وہ بندہ جو کہ کرنے والا ہے. اس دن ایک صاحب آئے تو وہ حضرت کی محفل میں بیٹھتے تھے, تو کہتے ہیں وہ اس لیول پہ اللہ سے کنیکٹڈ کہ ہمارے ایک دوست نے صرف یہ بولا کہ جی پیناڈول میں بڑی شفا ہے. تو کہتے ہیں شرک کیا تم نے, اللہ نے پیناڈول میں شفا ڈالی. ایگزیکٹلی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس لیول پہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر جاؤ نا, وہ جو مسلمان ہے وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے, مومن ہمہ وقت حالت نماز میں ہوتا ہے, تو وہ پھر ان کا تعلق نہیں ٹوٹتا. ان کا بڑا پیارا شعر ہے کہ کچھ پل تیری یاد سے غافل رہا تھا میں, وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. تو یعنی کہ اس کے لیے پھر اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا, کہتے ہیں کہ آنکھ تمہاری سو تم نے جانا ہے اور عبادت سے روح نے محروم ہو جانا. اب آپ یہ دیکھیں کہ نیند اچھی ہے لیکن اگر آپ نے عبادت کے لیے جاگنا تھا اور آپ سوتے رہ گئے تو روح تو عبادت سے محروم ہو گئی. تو یہ بیلنس کا نام ہے کہ فاقے سے روح طاقتور ہوتی ہے, کھانے سے جسم طاقتور ہوتا ہے, ہنسنے سے جسم طاقتور ہوتا ہے, رونے سے روح طاقتور ہوتی ہے. تو دن کو ہنسا کرو, رات کو رویا کرو, ایک بیلنس کے ساتھ چلو. یہاں پہ جو باتیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. آپ جدھر بھی ہو, جہاں سے بھی ہو, کوئی ایک خوبی اپنے اندر اپنا لو, کوئی ایک خامی اپنے اندر سے نکال دو. سلولی گریجولی, چینج از اے سلو پروسیس. آسانی کے ساتھ بہتری کی طرف جائیں گے. بس ایک دفعہ فیصلہ کر لو کہ میں نے چینج ہونا ہے. یس. انسان جو آج بھی جو علم ہے اور کل اگر 10 سال بعد بھی آپ کے پاس وہی علم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا. آپ کے پاس آج جو نالج ہے اگر یہ 10 سال پہلے ہوتی تو شاید آپ ہینڈل ہی نہ کر پاتے. صحیح بات ہے. وہ اللہ پاک نے نا پورے پروسیس کے ساتھ لے کے چلے. ہاں اس وقت جب بھی تکالیف سے گزرے تو ہم گلا کرتے تھے, لیکن اب جب ہم ریورس انجینئرنگ کریں نا, دیکھیں واپس مڑ کے دیکھیں تو ہم سارے ڈاٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ہر چیز بہتری کے لیے ہوئی. لیکن اس میں یہ کہ ہم نے بھی ایوالو کیا. تو بس پتھر کچھ نہ کچھ سیکھا نا. کچھ برا ہوتا ہے آپ کے ساتھ زندگی میں تو آپ نے ایک بہتر انسان بن کے نکلنا ہے بجائے اس کے کہ بیٹر انسان بن کے نکلیں. اور بہتر انسان تبھی آپ بن سکتے ہیں جب آپ کنٹینیوس لرننگ کی طرف جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے سب زیادہ ضروری ہے. ایک تو عبادت کریں جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بتایا, پھر اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی باتیں ہمیں بتائی کہ یہ بھی عبادت ہے. اللہ نے کہا کہ رزق کماؤ, اب رزق کمانا عبادت ہے. کہا خالی رزق نہیں کمانا, حلال رزق کمانا ہے. اب حلال رزق کمانا عبادت ہو گیا جی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو, تو ان کو اف نہ کہنا بھی عبادت آ گئی. تو اب یہ ماں باپ کا حکم ماننے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کی عبادت کریں, وہ اس نظریے سے کہ یہ رب کا حکم ہے. جو چیز آپ کو آپ کے رب کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے نا, وہ چیز رب کا رستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہے, انعمت علیہم والے لوگ ہیں یہ
کہ جو آپ کو اس رستے کے اوپر چلاتے ہیں جن پر ان کا انعام ہوا، وہ انہوں نے کہا بھئی ہم پہ انعام ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، تم بھی اسی رستے پہ چل پڑو، اور اس کی اس رستے پہ وہ حفاظت کرتے ہیں جی۔ سادہ سی بات ہے۔ کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا۔ جب دیکھنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ پردے کے اندر بھی وہ نظر آتا ہے، اس روشنی کے اندر بھی ہے، اور کوئی دار پہ بھی چڑھ کے وہ اسی حسن کو دیکھتا ہے، اسی رب کو دیکھتا ہے کہ یہ ہے وہ اصل کہانی۔ کہ میں تیرے سنگ در کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، تو نماز میں وہ رب کا رستہ ہی تو لینا ہوتا ہے ہم نے، اور کیا ہم نے کرنا ہے۔